بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ میں ہوں نفیسہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ویڈیو 786۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دل کا یقین۔ تو آئیے اس قصے کو مل کے سنتے ہیں۔ تقریباً 100 برس پہلے کی بات ہے۔ جون پور شہر میں سنار کا ایک ہندو خاندان آباد تھا۔ خاندان کا سربراہ سندر لال نامی ایک بڑا زیرک تجربے کار جہان دیدہ شخص تھا۔ بے شمار دولت جائیداد اس کے پاس تھی۔ بیچ شہر کے چوراہے پر سونے چاندی کی ایک بہت بڑی دکان بھی اس کی تھی۔ کاروبار اتنے عروج پر تھا کہ دن رات خون برستا تھا۔ لیکن ساری دولت و خوشحالی کے باوجود سندر لال کی دنیا تاریک تھی۔ وہ اکثر اداس اور ملول رہا کرتا تھا۔ اس کی بیوی ایک دولت مند گھرانے کی حسین و جمیل عورت تھی۔ اس کی رخ و عارض اور قد و قامت کی زیبائی ایک خاص سانچے میں ڈلی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ سندر لال جب بہت پریشان نظر آتا تو وہ دل موہ لینے والی آواز سے تسلی دیتی۔ ناحق آپ اپنا خون جلاتے ہیں۔ اولاد قدرت کا ایک انمول عطیہ ہے۔ وہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ جس دن مالک کی کرپا ہو جائے گی آپ کے نام کا چراغ جل اٹھے گا۔ وقت کا انتظار کیجیے۔ سنسار کا پالن ہار اپنے چوکھٹ سے محروم نہیں کرے گا۔ ایک نہ ایک دن ہماری آرزوؤں کی کلی کھل کے رہے گی۔ حسین و دلکش بیوی کی باتوں سے شبنم کی ٹھنڈی ٹھنڈی بوندیں ٹپکتی اور تھوڑی دیر کے لیے دل کی آگ بجھ جاتی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دھواں اٹھنے لگتا اور پھر سلگنے کی کیفیت چہرے سے نمایاں ہو جاتی۔ بیوی کا حال بھی اپنے شوہر سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اس کی ممتا کا سوکھا ہوا چشمہ، اس کی آغوش کی ویران محفل اور اس کی راتوں کی اداس تنہائی اندر ہی اندر سے اسے تڑپاتی رہتی تھی۔ چونکہ فطرتاً وہ بہت زیادہ متحمل مزاج اور صبر آزما واقع ہوئی تھی، اس لیے اس کی دل کی بے قراریوں کا اظہار نہیں ہو پاتا تھا۔ یوں بھی عورت کی سرشت بہت زیادہ غم فراموش اور شکیب پرور ہوتی ہے۔ ویسے اپنی غم نصیبی پر سلگتی وہ بھی رہتی تھی، لیکن آنکھوں کے چلمن سے دھواں نہیں اٹھتا تھا۔ محرم کا پرسوز موسم تھا۔ بھیگی ہوئی پلکوں کے سائے میں ہر طرف شہیدان وفا کی یاد میں منائی جا رہی تھی۔ آہ و گریہ کے پھیلے ہوئے اضطراب سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ لرزہ خیز واقعہ کل ہی رونما ہوا ہو۔ سندر لال کی دیوار سے بالکل لگی ہوئی دیوار ایک خوش عقیدہ مسلمان کی تھی۔ اس کا نام سید شریف تھا۔ وہ ان اعتدال پسند لوگوں میں سے تھا جو شہیدوں کی روحانی توانائی پر محسوس قوتوں کی طرح یقین رکھتے تھے، لیکن عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے شریعت کے مقرر کردہ حدود سے قدم باہر نہیں نکالتے۔ وہ ہر سال محرم کی 10ویں تاریخ کو نہایت اہتمام کے ساتھ ذکر شہادت کی محفل منعقد کیا کرتا تھا، جس میں شہر کے سارے معززین اور عاشقان اہل بیت انتہائی جذبۂ عقیدت کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ کربلا کے ارواح طیبات کو شربت وغیرہ کا ایصال ثواب کیا جاتا تھا، جسے تبرک کے طور پر حاضرین مجلس کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس کی ہر سال کا معمول تھا، لیکن آج جس واقعے کی ساری شہر میں دھوم مچی ہوئی تھی وہ محرم کی عام روایت سے بالکل مختلف تھا۔ آج صبح ہی سے سید شریف کے دروازے پر شہر کے بے شمار فقراء و مساکین کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور ان پہ بے دریغ پیسے لٹائے جا رہے تھے۔ دریافت کرنے پہ معلوم ہوا کہ صاحب خانہ نے آج اپنے 3 مہینے کے شیر خوار بچے کو پیسوں کے برابر وزن کیا ہے، وہی پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ہمسائیگی کے رشتے سے سنار کی بیوی اکثر سید شریف کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ آج اس کے دروازے پر سارا دن انسانوں کا ہجوم دیکھ کر تفتیش کے غرض سے شام کو اس کے گھر آئی اور سید شریف کی بیوی سے دریافت کیا، کیوں بہن آج تمہارے گھر پہ کیا تھا؟ دن بھر فقیروں کا تانتا بندھا رہا، ابھی شام کو بھیڑ کم ہوئی ہے تو خیریت دریافت کرنے آ گئی ہوں۔ شریف کی بیوی نے جواب دیا، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ آج محرم کی 10 تاریخ تھی۔ ساری دنیا کے مسلمان آج کے دن نواسۂ رسول فرزند بتول کی روح پاک کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سنار کی بیوی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، وہ تو میں بھی جانتی ہوں بہن کہ آج غمی کا دن ہے۔ آج سارے مسلمان کربلا کے پاک شہیدوں کی یاد مناتے ہیں، لیکن دراصل معلوم یہ کرنا چاہتی تھی کہ آج تم نے اپنے ننھے کو پیسوں میں وزن کر کے خیرات تقسیم کیا ہے، کیا محرم کی مذہبی رسومات میں یہ بھی شامل ہے؟ سید شریف کی بیوی نے غلط فہمی دور کرنے کے انداز میں کہا، محرم کی رسومات میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ ویسے خبر تمہیں صحیح ملی ہے، لیکن اس کی کہانی بڑی درد انگیز ہے، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سنار کی بیوی جواب سن کر چونک گئی۔ اس نے دبی زبان میں جھجکتے ہوئے کہا، یہ صحیح ہے کہ میں ہندو دھرم کی ماننے والی ہوں، لیکن کسی واقعے کو سمجھنے کا تعلق دھرم سے نہیں، حقیقت کی کہانی کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔
یہ عذر بیان کر کے تم نے اور بھی مشتاق بنا دیا۔ اب تو یہ کہانی میں سن کر ہی اٹھوں گی۔ اس کے جنون انگیز اصرار پر شریف کی بیوی مجبور ہو گئی اور سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ اپنے دھرم کے مطابق ہم لوگ شہیدوں کو زندہ جاوید سمجھتے ہیں۔ آج انہی شہیدوں کے سب سے بڑے سردار کی شہادت کا دن تھا۔ وہ ہمارے پاک پیغمبر کے لاڈلے نواسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی دلاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نور کے برستے ہوئے بادل میں صبح و شام اپنے دلارے کو نہلایا کرتی تھی۔ یہ بات بھی اوپر سے ہی ہمیں پہنچی ہے کہ رحمتوں کے جس آبشار سے ان راج دلاروں نے دودھ پیا ہے اس کا سوتا دریا قدس سے جا ملتا ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے سرکار کے نواسے کو شہادت کے بعد بہت بڑا درجہ ملا ہے۔ اب وہ کربلا کے راج سنگھاسن سے دونوں جگہ پر حکومت کرتے ہیں۔ خدا کی بات پر انہوں نے اپنا سر کٹایا، اس لیے اب ان کی بات کبھی نہیں رد ہوتی۔ ہمارے سماج میں ایسے بہت سے زندہ واقعات موجود ہیں کہ ان کے چاہنے والے دکھیاروں نے جب بھی اپنے دل کی سوز کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ غیبی راستے سے پلکیں جھپکتے آ گئے۔ انہیں خدا نے دیکھنے اور سننے کی عطا قوت عطا فرمائی ہے۔ دور کیوں جاؤں، ایک تازہ مثال ہماری ہی موجود ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، دھن دولت، نوکر چاکر، زمین اور آسائش و عزت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن گھر میں جب تک کوئی چراغ جلانے والا نہ ہو سارا دن بیکار ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہمیشہ اپنی تقدیر کا ماتم کرتے رہے ہیں۔ علاقے میں کوئی ایسا پیر فقیر اور وید حکیم نہیں جس کے پاس ہم اپنی فریاد لے کر نہ گئے ہوں، لیکن کہیں ہماری مراد بھر نہ آئی۔ جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو گزشتہ سال اسی محرم کے موقع پر جبکہ ہم سب روزے سے تھے، شام کو افطار کے وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اچانک بیٹھے بٹھائے میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو رواں ہو گئے۔ رہ رہ کر خیال نشتر کی طرح دل میں چبھنے لگا کہ کاش آج ہمارے گود میں بچے ہوتے تو وہ بھی افطار پر ہمارے ہمراہ بیٹھتے۔ ہر چند اس خیال کو دل سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن آتش صحرا کی طرح دم کے دم یہ آگ سارے جسم کے اندر پھیل گئی۔ بال بال سے چنگاری پھوٹنے لگی۔ سالہ سال سے سخت و شکیب کا تھما ہوا ساغر آج امٹ پڑا تھا۔ اسی اضطراب انگیز ہجوم کے عالم میں بے ساختہ منہ سے ایک چیخ نکل پڑی، یا حسین! مایوسیوں کے منجدہار سے اب تم ہی ایک ڈوبتی ہوئی کشتی کو باہر نکالو۔ ایک ایک کر کے امیدوں کے سارے دیپ بجھ گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے راج دلارے، مانگنے والوں کو تمہارے چوکھٹ سے کیا نہیں ملا؟ اپنے قدموں کی دھول کی ایک ہی چٹکی میرے آنچل میں ڈال دو، زندگی بھر کا ارمان پورا ہو جائے گا۔ شہنشاہ کونین کے شہزادے تمہیں کربلا کے لالہ زار میں منہ لپیٹ کر سوئے ہوئے 1000 برس سے اوپر گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی تمہارے نام کا ڈنکا گلی گلی میں بج رہا ہے۔ عالمی ہستی کے راجکمار، اپنے دولت اقبال کا ایک چراغ میرے گھر میں بھی جلا دو۔ تمہارے گھر میں چراغوں کی کمی نہیں ہے سرکار۔ بڑی مشکل سے گھر والوں نے میرے جذبات کے دمکتے ہوئے انگاروں پر پانی کا چھینٹا دیا، یہاں تک کہ کافی دیر کے بعد رفتہ رفتہ میری حالت سکون پذیر ہوئی۔ روزے کی تھکان تو تھی ہی، دل کی اس ہنگام خیز کیفیت نے سارے جسم کو نڈال کر دیا تھا۔ بغیر کچھ کھائے پیے چارپائی پہ لیٹ گئی۔ چند ہی لمحے کے بعد گہری نیند آ گئی۔ پچھلے پہر ایک نہایت سہانا خواب میں نے دیکھا۔ اتنا یاد ہے کہ تنہائی میں ایک میدان میں کھڑی ہوں۔ اندھیرا اتنا گہرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اسی درمیان اچانک آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا اور میری گود میں آ کر گر پڑا۔ ایک روشنی چمکی اور فضا میں بکھر گئی۔ کہیں پاس ہی سے یہ آواز کان میں آئی، جا مایوسیوں کے منجدہار سے تیری کشتی نکال دی گئی۔ صدا لگانے والوں کو محروم واپس کرنا ہمارے گھر کی ریت نہیں ہے۔ تاریکیوں کی عمر ختم ہو گئی، اب جلد ہی تیرے گھر میں چراغ روشن ہوگا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ نشاط و سرور کی لذتوں سے اچانک میری روح جاگ اٹھی تھی۔ امیدوں کے مرجھائے ہوئے کلیوں کو زندگی کا نیا فروغ مل گیا۔ ابھی چند دن بھی نہیں گزر پائے تھے کہ میرا یہ خواب سچا ہونے لگا، اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد ایک دن اس خواب کی تعبیر میرے گود میں مچلنے لگی۔ یہ وہی ننھا ہے جسے پیسوں میں وزن کر کے آج سرکار کے نام کی خیرات لٹائی گئی ہے۔ سونہار کی بیوی انتہائی محبت کی عالم میں یہ کہانی سن رہی تھی۔ کہانی کے اختتام پر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ چند ہی لمحے کے بعد آنکھیں کھلی تو پلکیں بھیگ گئی تھیں اور موٹے موٹے اشک کے 2 قطرے عارض پر ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ حیرانی کے عالم میں شریف کی بیوی نے دریافت کیا، ہائے اللہ، تم رونے کیوں لگی؟ کیا تمہیں میری کہانی کے آخری حصے سے دکھ پہنچا ہے؟ بس اتنا پوچھنا تھا کہ وہ پھوٹ پڑی اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو کا طوفان امڑنے لگا۔ شریف کی بیوی نے جلد آنچل کے ایک گوشے سے
اس کے آنسوؤں کا سیلاب خشک کیا اور تسلی دیتے ہوئے رونے کی وجہ دریافت کی۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے افاقہ ہوا تو بہرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، بہن تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا سینہ بھی اسی نشتر سے گائل ہے جس نے تمہیں برسوں تڑپایا ہے۔ ہم بھی مایوسیوں کے اتھاہ ساگر میں ڈوب رہے ہیں۔ اب اپنی آرزوؤں کی ویرانی نہیں دیکھی جاتی۔ تمہاری کہانی سن کر اس ارمان میں آنسو نکل آئے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے راجکمار کی ایک ہندو عورت کی فریاد کیوں سنیں گے؟ کاش میں بھی ان کے گھر کی لونڈیوں کے قطار میں کھڑی ہونے کے قابل ہوتی۔ اتنا کہتے کہتے پھر اس کی پلکیں نم ہو گئی اور فرتے اضطراب سے آواز حلق میں پھنس کے رہ گئی۔ شریف کی بیوی نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ایسا مت سوچو، ان کے نانا جان سارے سنسار کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس گھر کے راجکمار فریاد سننے کے لیے دکھیاروں کا دھرم نہیں دیکھتے۔ جو مصیبت کا مارا بھی ان کی چوکھٹ پر کھڑا ہو جائے وہ خدا کی دی ہوئی شکتی سے ان کی مصیبتوں کی بیڑی ضرور کاٹ دیتے ہیں۔ اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اسلام کا دھرم کارسازی کے رشتوں سے نہیں پھیلا۔ اس کی سچائی دل کے گوشوں میں خود اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ یہ جواب سن کر امیدوں کی ایک نئی تازگی سے سنار کی بیوی کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے تنکے کا سہارا ڈھونڈنے کے انداز میں کہا، تو بہن پھر ہمارے لیے بھی کربلا کے راجدھانی تک فریاد پہنچانے کا کوئی راستہ نکالو۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری گود کی ویران محفل ان کی کربا سے جگمگا اٹھے۔ شریف کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کوئی ذریعہ تلاش کرنے کے بجائے خود ہی تو ان کا دھیان کر کے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی زبان میں ان سے فریاد کرو۔ تمہاری پکار ان کی چوکھٹ تک ضرور پہنچ جائے گی۔ اس طرح کے معاملے میں اصل چیز دل کا یقین ہے، اور بہتر ہوگا کہ کربلا کے راجدھانی تک اپنا پیغام بھیجنے سے پہلے ان کے نام پر فاتحہ کیے ہوئے شربت کے چند گھونٹے پی لو۔ میرے خیال میں اس کی برکت تمہارے دل کی آواز میں ضرور شامل ہوگی۔ سنار کی بیوی نے نہایت عقیدت کے ساتھ شربت کی چند گھونٹے پی کر کربلا کی طرف منہ کیا اور دل ہی دل میں شہزادے کونین کی سرکار میں اپنا استغاثہ پیش کر دیا۔ دل کا یقین بھی غمزدوں کا کیسا خیر اندیش ساتھی ہے۔ اس کا اندازہ لگانا ہو تو تاریخ عالم کا مطالعہ کیجیے۔ زندگی کی ایسی بے شمار مہم آپ کو ملے گی جو صرف یقین کے بل پر سر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اسی سنار کی بیوی کا واقعہ لے لیجیے۔ جب یہ اٹھ کر اپنے گھر واپس گئی تو اسے نامعلوم طور پر امید ہو گئی تھی کہ کربلا کی راجدھانی میں پیش کی ہوئی فریاد رائگاں نہیں جائے گی۔ دوسرے دن اس نے اپنے شوہر سے جب اس کا تذکرہ کیا تو وہ صرف اپنی لاڈلی بیوی کی دل دہی کی خاطر اس کی خوشی میں شریک ہو گیا۔ اسے قطعاً یقین نہیں آیا کہ صرف ایک خیالی بنیاد پہ نام مرادیوں کا وہ طلسم ٹوٹ جائے گا جسے توڑنے کے لیے عمر بھر کی جدوجہد بھی بیکار ثابت ہوئی ہے۔ اس کا ذہن کسی طرح اسے قبول نہیں کر رہا تھا کہ سید شریف کے یہاں جو بچہ تولد ہوا ہے اس کے پیچھے کسی روحانی تصرف کا فرمان ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ہر چیز کے ظہور کا ایک وقت معین ہوتا ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ چیز خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ عالم ہستی کا یہ کارخانہ ہمیشہ اسی ڈھنگ پر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ بیوی کی زبان سے سارا قصہ سن کر بھی اس کی مایوسی اپنی جگہ بدستور قائم رہی، لیکن بیوی کے دل کا حال بالکل الگ تھلگ تھا۔ وہ ہر وقت اسی یقین کے اجالے میں رہتی تھی کہ شریف کی بیوی کی کہانی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کی اجڑی ہوئی گود کی آبادی میں شہید کربلا روحانی فیضان کا داخل نہیں ہوتا تو کیا اسے ہزاروں روپے کاٹ رہے تھے جو اس نے خراج عقیدت کے طور پر فقیروں میں لٹائے تھے۔ امید و خوش عقیدگی کے اسی ہجوم میں اس کی زندگی کا کارواں آگے بڑھتا رہا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد ایک دن اس کے شوہر نے ایسا سخت طعنہ دیا کہ اس کے یقین کا آبگینہ گائل ہو کر رہ گیا۔ اس دن سے وہ بہت اداس رہنے لگی۔ شاخ سے ٹوٹ جانے والے پتے کی طرح اس کے چہرے کی تمام رونقیں اڑ گئی۔ اب شریف کی بیوی سے ملنا جلنا بھی اس نے کم کر دیا۔ اپنی زود اندیشی پر دل ہی دل میں اسے پشیمانی کا احساس بڑھنے لگا۔ اب پھر اس کی امیدوں کی دنیا تاریک ہو گئی۔ دل کا حال پھر اسی مقام پر پلٹ آیا جہاں سے 10ویں محرم کو اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ انہی پرسوز اور جاں غسل مرحلے سے وہ گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن اسے ایسا محسوس ہوا کہ کسی مرکز تمنا کی وہ حامل ہو گئی ہے، لیکن پھر اس نے یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے یہ احساس کا لاشعور کی کوئی مصنوعی کیفیت ہو۔ بات ابھی چونکہ وہم کے درجے میں تھی اس لیے اس نے اس کا انکشاف کسی پر نہیں کیا، لیکن دوسرے مہینے میں جب یقین کا آثار پوری طرح نمایاں ہو گئے اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ جب اس نے اپنے شوہر کو اس کی اطلاع دی تو فورت حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بے خودی کی حالت میں وہ پاگلوں کی طرح ناچنے لگا۔ اسی والہانہ کیفیت میں اس نے پھر سے دریافت کیا، میرے سر کی قسم کھا کر کہو تم غلط نہیں بول رہی ہو،
بیوی نے سنجیدہ ہو کر جواب دیا، غلط وہاں بولا جاتا ہے جہاں غلطی چھپائی جا سکتی ہو۔ یقین کرو یہ بالکل واقعہ ہے، میں نے تمہیں جھوٹی خبر نہیں دی ہے، ویسے آج نہیں تو کل میرا سچ جھوٹ ظاہر ہو جائے گا، وقت کا انتظار کرو۔ شہر کے سب سے مشہور دایا نے بھی جب اس کی تصدیق کر دی تو شوہر کی مسرتوں کا عالم قابو سے باہر ہو گیا۔ فوراً ندامت سے وہ اپنا منہ پیٹنے لگا۔ کربلا والے شہید، میری غلطی معاف کر دو، میں نے تمہاری روحانی شکتی کا غلط اندازہ لگایا تھا، اپنی لا علمی سے میں نے تمہارے ادھیکار کا اپمان کیا ہے۔ دیالو مہاراج، میں اپرادھی ہوں، اپنی کرپا سے مجھے چھما کر دو۔ اس دن شام کو ایک عرصے کے بعد سونار کی بیوی شریف کے گھر گئی اور ان کی بیوی سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یہ خبر سن کر خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ اسے سب سے زیادہ مسرت اس بات کی ہوئی کہ اسے اپنے عقیدت کی صحت کا دوسرا تجربہ حاصل ہوا۔ اس نے مسکراہٹوں کی جگمگاہٹ میں سونار کی بیوی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، دل کا یقین اپنا اثر لائے بغیر نہیں رہتا۔ یاد کرو میں نے تمہیں اسی دن کہا تھا کہ مشکل کشائی کے لیے وہاں دھرم نہیں دیکھا جاتا، فریادی کا سوز و اخلاص دیکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ خدائے کریم خیر و سلامتی کے ساتھ اس آغاز کو انجام تک پہنچائے۔ سونار کی بیوی نے جواب میں کہا، بی بی اپنی سرگزشت کہتی ہوں، یقین کرو میرا ستارہ گہن میں آ گیا تھا۔ وہ تو خیریت ہوئی کہ جس سرکار سے میں نے بنتی کی تھی انہوں نے فوراً مجھے سنبھال لیا، ورنہ میرے دل کا وشواس اٹھتا جا رہا تھا۔ آج میں سوچتی ہوں تو شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہوں۔ کبھی کبھی تو ایسی اونگ اٹھتی ہے کہ کربلا کے جس بھومی پر ان کا راج سنگھاسن رکھا ہوا ہے اسے آنگوں سے لگا کے خوب پھوٹ پھوٹ کے روں۔ بہن، آج میں نے مان لیا کہ سارے جگت میں اسلام کی روحانی شکتی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سچ پوچھو تو ماننے کے قابل یہی دھرم ہے جس پر چل کر آدمی ایسا امر ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح کے گیان کا سوتا نہیں سوکھتا۔ خیر سے دن گزر گئے تو میں بھی اپنے سرکار کے نام پر فقیروں کو خیرات لٹاؤں گی۔ اسی دن سارے شہر کو معلوم ہوگا کہ میرے دل کے اندھ وشواس میں کیا جادو تھا۔ اب سنسار میں میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے انہی کے چرنوں میں تج دیا ہے۔ آج صبح ہی سے سونار کے گھر پر شہنائی بج رہی تھی۔ اندر سے لے کر باہر تک سارا ماحول خوشی کی لہروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور دور سے رشتہ داروں کی سواریاں اتر رہی تھی۔ دوسری طرف شہر کے سارے فقیر ہجوم لگائے کھڑے تھے۔ آج اس کے یہاں بچی تولد ہوئی تھی۔ دل کی انجمن میں ارمانوں کا پہلا چراغ جلا تھا۔ ممتا کی ویران محفل آج پہلی بار آباد ہوئی تھی۔ فقیروں کو خیرات لٹاتے ہوئے فرتے مسرت سے سونار کی آنکھیں ڈبڈباتی تھی۔ وہ بے خودی کی حالت میں زور زور سے چلا رہا تھا، شہید کربلا کا اقبال سلامت، آج انہی کے کرپا سے ہمارا گھر جگمگا رہا ہے۔ ایک ایسی مری ہوئی مسرت جی اٹھی ہے جس کے لیے سارے جہاں کی خاک چھان کر ہم مایوسی کے اتھا ساگر میں ڈوب گئے تھے۔ فقیر اپنی جھولیاں بھر کے دعائیں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ایک دو روز کے بعد باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی بھیڑ بھی چھٹ گئی۔ بہت سے مہمانوں کو سونار اور اس کی بیوی کا یہ انداز پسند نہیں آیا کہ وہ ہندو دھرم رکھ کر مسلمان کے پیر پیغمبر کا گن گا رہے تھے۔ بعض عورتوں نے سونار کی بیوی سے جھگڑا بھی کیا اور وہ روٹھ کر چلی گئی، لیکن اس نے ان کے روٹنے کی کچھ پرواہ نہ کی۔ چھٹی کی رسم سے فراغت کے بعد اب لاڈلی بچی کی پرورش و پرداخت کا اہتمام شروع ہوا۔ کئی مامائیں رکھی گئی، ناز و نعمت کے سارے سامان فراہم کر دیے گئے۔ بچی کیا تھی، حسن و زیبائی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ایک مورت تھی جو دیکھتا حیران و ششدر رہ جاتا۔ سارے شہر میں بجلی کی طرح یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ سونار کے گھر میں آسمان کی زہرا اتر آئی ہے۔ ماں باپ پیار سے اسے لالا کہتے تھے، آگے چل کر یہی نام سب کی زبانوں پر چڑھ گیا۔ لالا جب ذرا ہوشیار ہو گئی اور باتیں کرنے لگی تو اس کی تعلیم اور تربیت کا نہایت معقول اور اعلیٰ انتظام کیا گیا۔ اسی نکھرے ہوئے ماحول میں دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ 14 سال کے سن میں پہنچتے پہنچتے وہ اس زمانے کے رواج کے مطابق سارے علم و ہنر میں یکتائی روزگار بن گئی۔ اس کے ظاہر کا حسن دل فریب ہی کیا کم تھا، اب وہ معنوی جمال سے بھی آراستہ ہو گئی تھی۔ شباب کی منزل میں قدم رکھنے کے بعد تو وہ مجسمِ صحرا معلوم ہوتی تھی۔ پری ذات کی طرح اس کا غیر معمولی حسن سارے علاقے میں زبان زد عام ہو گیا تھا۔ ماں باپ اسے بچپن ہی سے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، اور اب تو سوائے باد صبا کے کوئی اس کے خوابگاہ کے دروازے تک بھی نہیں جا سکتا تھا۔ گھر والوں کو چھوڑ کر وہ باہر کی عورتوں سے بھی پردہ کرتی تھی۔ ایسی باحیا اور غیور فطرت لے کر وہ پیدا ہوئی تھی کہ کبھی کبھی آئینے میں اپنا سراپا دیکھ کر رو پڑتی تھی۔ اسے ہمیشہ یہ فکر دامن غیر رہا کرتی تھی کہ ہوس پرستوں اور بدکماشوں کے اس دنیا میں وہ کہاں اپنے لیے چھپنے کی جگہ تلاش کرے۔ کب تک ننگی تلواروں کا پہرا اس کے حسن جہاں تاب کی حفاظت کرے گا؟ جس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی تھی وہ شہید کربلا کی عقیدت میں ہر وقت شرابور رہا کرتا تھا۔ بات بات پہ اس کی ماں کربلا والے سرکار کی دہائی دیا کرتی تھی۔
ویسے تو شعور کی منزل میں قدم رکھتے ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کربلا والے سرکار کی گھر کی بیک میں ملی ہے، لیکن اب قدم قدم پر ان کی عقیدت کا ہنگامہ شوق نے اسے ایسا وارفتہ عشق بنا دیا تھا جیسے کربلا خاک سے اس کی سرشت تیار ہوئی ہو۔ یہ تھا پہلا حصہ دل کے سکون کا۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کا دوسرا حصہ بیان کریں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔